صحیح کہتے ہیں، چھوٹے ہمیشہ بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ تم نے خود سے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی تو تمہارا وہ لاڈلا کون سا پیچھے رہ سکتا تھا؟ اس نے بھی خود سے 13 سال چھوٹی بچی سے نکاح جیسا اعلیٰ فریضہ سر انجام دے دیا ہے۔ ہارون بلوچ اسے اس کے لاڈلے کے کرتوت بتاتے ہوئے بولے، تم شیر ہو تو وہ سوا شیر ہے۔ مطلب نکاح کسی سے پوچھ کر اس نے یہ قدم اٹھایا ہے؟ مطلب نکاح کیا اس نے کس سے پوچھ کر یہ قدم اٹھایا ہے؟ پل میں اس کے چہرے پر کرتگی در آئی تھی، تبھی تیز آواز میں دھاڑا تو انشال سہمتی خود کو اس کی پشت میں چھپانے لگی۔ تم نے کس سے پوچھا تھا؟ تمہارے ہی نقش قدم پر چل رہا ہے وہ۔ ہارون بلوچ کے ساتھ اسے کوسنا نہیں بھولے تھے، گویا ایک تیر سے دو شکار۔ میری اور باتیں میں بڑا ہوں، عارش بلوچ کی بھاری آواز لاؤنج میں گونجی۔ تم نے کون سا پوچھ لیا؟ پوچھنا تو دور کی بات، کون سا بتا دیا؟ ہارون بلوچ اسے شرم دلاتے ہوئے بولے کہ اس کے اس قدم نے انہیں کتنی تکلیف پہنچائی تھی۔ بھلے آپ سے پوچھا نہیں بلکہ آپ کے کہنے پر ہی میرا نکاح کیا تھا۔ پہلے میں نے آپ سے پوچھ کے ہی آپ کے کہنے پر ہی نکاح کیا تھا۔ کیا نتیجہ نکلا تھا؟ اب کی بار میں نے اپنی کی۔ وہ بے لچک آواز میں کہتے انہیں ان کی غلطی گنوا بیٹھے تھے جو ان کے انجانے میں ہوئی تھی۔ کیا اسے فون کر کے بلائیں، ساتھ بیوی کو بھی لے کر آئے۔ ہارون بلوچ کو گویا وہ حکم دے کر ڈری ہوئی انشال کی طرف متوجہ ہوا۔ ہے بیبی، آپ جاؤ روم میں، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ عارش اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتا بولا تو وہ سر نفی میں ہلاتی اس کا بازو تھام گئی، جبکہ ہارون بلوچ کے لیے تو یہ کسی صدمے سے کم نہ تھا۔ عارش بلوچ اور کسی کے سامنے یوں جھک جائے، پر وہ ابھی یہ نہیں جانتے تھے کہ محبت نے تو کتنے بادشاہوں کو ان کے منہ کے بل گرا دیا تھا، اور یہاں تو بات ابھی صرف گھٹنوں تک آئی تھی۔ کمرے میں جاؤ اور جا کر کپڑے چینج کرو، تمہاری ہر ضرورت کا سامان پہنچا دیا ہے، تو ہری اپ جا کے فریش ہو، میں ابھی آتا ہوں۔ عارش بلوچ انگوٹھے سے اس کا گال سہلاتا نرم لہجے میں بولا تو وہ ہلکے سے سر ہلا گئی۔ بوا ملازمہ کو آواز دیتا کھڑا ہوا تو ایک بڑی عمر کی خاتون نکلتی آئیں۔ جی بڑے سائیں ادب سے مخاطب ہوئیں، انشال کو میرے کمرے میں چھوڑ کر آئیے۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بوا کی قیادت میں اس کے کمرے کی طرف بڑھی، جبکہ وہ اب صوفے پر ٹانگ چڑھائے ہارون بلوچ کے عین سامنے بیٹھ گیا تھا، جو اب اپنی نکمی اولاد کو فون ملا رہے تھے۔ بی بی جی، یہ کمرہ ہے بڑے سائیں کا۔ بوا اسے عارش کے کمرے کے باہر ہی چھوڑ دی بولی اور خود چلی گئی تھی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے اندر کمرے ہیں میں ناول داخل کی ہوئی۔ طرف۔ برزہ مورے جان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ برزہ مورے جان کی تنبیہی آواز سنتے وہ اس سے دور ہوئی۔ ہم بھی کھائیں گے۔ بہارے کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ کڑے تیور لیے اس کی طرف ہوئی۔ کیوں؟ تم کیوں کھاؤ گی؟ کھانا ہم نے بنایا ہے اور ہمارے خان ہیں، صرف ہمیں پیزا کھلائیں گے، سمجھی؟ برزہ کمر پر ہاتھ ٹکائے بالکل لڑاکا عورتوں کی طرح بولتی ان سب کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کوئی بات نہیں خان کی جان، جاؤ آپ جا کے چادر لے کر آؤ، اسفن نے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے اسے کہا تو وہ اس کی بات پر سر ہلاتی فوراً اوپر کی جانب بھاگ گئی۔ جاؤ بہارے، آپ بھی چادر اوڑھ کر آؤ، اسفن نے اب کی بار بہارے کو کہا تو وہ فوراً چادر لینے بھاگ گئی، جبکہ مورے جان اپنی بیٹیوں کی پھرتی دیکھ کر سر نفی میں ہلانے لگیں۔ آج کی صبح کافی روشن تھی، صبح سے ہی موسم کافی خوشگوار ہو رہا تھا، ٹھنڈی ہوا چلتی جسم میں کپ کپی طاری کر رہی تھی۔ کیونکہ دسمبر کا آخری ہفتہ تھا تو سردی بھی اپنے عروج پر تھی، اس لیے آج شاہ حویلی والے لان میں بیٹھے ناشتہ کرتے موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آغا جان کاظم کیوں نہیں آیا؟ یاور شاہ نے چائے پیتے آغا جان کو مخاطب کرتے پوچھا، جو اسلام آباد سے کل رات ہی لوٹے تھے۔ کہہ رہا تھا کہ اسے کوئی کام ہے تو 1-2 دن تک آ جائے گا۔ آغا جان نے نظریں ہاتھ میں پکڑے اخبار پر ڈالتے سرسری سا بتایا۔ اتنے میں حویلی کی خواتین بھی ناشتے کے لوازمات
ہاتھ میں پکڑے لان کی طرف آتی دکھائی دی۔ آغا جان میں سوچ رہی تھی کہ اب زیادہ دن نہیں رہے ہیں تو شادی کی تیاریاں اب شروع کر دینی چاہیے۔ فاطمہ شاہ نے ناشتہ ملازمہ کی مدد سے ٹیبل پر لگاتے کہا۔ آغا جان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تو ان کی بات سنتے سب آغا جان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں بہو، دن کم ہیں اور تیاریاں بے شمار ہیں، تو تم اور چھوٹی بہو آج سے ہی شاپنگ اسٹارٹ کر لو۔ آغا جان نے بھی ان کی بات پر رضامندی ظاہر کرتے کہا۔ بلکہ آج ایسا کرو بہو کہ شاپنگ کی ایک لسٹ بنا لو تاکہ پھر کچھ رہ نہ جائے۔ بی جان نے ناشتہ کرتے انہیں مشورہ دیا، جس پر وہ سر ہلا گئیں۔ جی بی جان، کیونکہ ان کی رخصتی کے ساتھ مازن اور مرجان کا نکاح ہے تو تیاریاں ڈبل ہوں گی۔ آمنہ شاہ نے بھی بات میں لقمہ لیتے کہا۔ ہاں تو یاسر، تم خواتین کو اپنی نگرانی میں بازار لے کر جاؤ گے اور لے کر آؤ گے بھی، اور یاور تم اور یحییٰ مل کر باقی کے سارے ارینجمنٹس دیکھ لینا، اور لڑکے گھر کے اور باہر کے چھوٹے موٹے کام نپٹا لیں گے، کیونکہ تمہیں تو پتہ ہے سب کچھ ٹائم پر ہو جائے گا، مگر خواتین کی تیاریاں ایک ایسی چیز ہیں جو قیامت والے دن تک ادھوری رہ جائیں گی۔ آغا جان یاسر شاہ کو ان کا کام بتاتے اپنا رخ یاور اور یحییٰ شاہ کی طرف موڑتے ہوئے بولے، اور آخر میں خواتین کی تیاریوں پر طنز کرنا نہیں بھولے تھے۔ رہنے دیجئے، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، مرد کون سا عورتوں سے پیچھے ہوتے ہیں، اب خود کو ہی دیکھ لیں۔ اپنی شادی کے دن پوری بارات ہال میں پہنچ گئی تھی سوائے دولہے کے، اور دولہا کہاں تھا؟ دولہے صاحب نائی کے پاس بیٹھے اپنی ٹیوننگ کروانے میں مصروف تھے۔ بی جان آغا جان کی بات کی نفی کرتی بولی، اور ساتھ انہیں اپنی بارات پر رونما ہونے والے واقعے کی یاد دلاتی انہیں بتا گئی تھی کہ تیاریوں میں مرد بھی کسی سے کم نہیں ہوتے، عورتیں تو بیچاری یوں ہی بدنام ہیں، کم تو مرد بھی نہیں ہوتے۔ ہاں 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 ہاں، سچی آغا جان؟ یحییٰ شاہ نے بی جان کی بات پر ہنستے ہوئے آغا جان سے تصدیق کرنی چاہی۔ تو اور بھی تمہاری بی جان کے حسن کے شایان شان بھی تو تیار ہونا تھا، تاکہ ہم ساتھ کھڑے ہوں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ لڑکی تو پیاری ہے پر لڑکا کوجا سا ہے۔ آغا جان نے بی جان کی بات کی تصدیق کرتے کہا تو لان میں سب کا مشترکہ کہا گونجا۔ مطلب ہماری بی جان اپنے وقت کی ہیروئن تھی؟ فاطمہ شاہ نے بی جان کو دیکھتے مسکراتے ہوئے پوچھا تو شرم سے ان کے گالوں پر گلال بکھر گیا۔ بالکل، شبنم کو مات دیتی تھی تمہاری بی جان، آغا جان کہتے اپنی شریک حیات کو جانثار نظروں سے دیکھنے لگے۔ واو آغا جان، ہاؤ رومانٹک یو آر۔ ٹیبل پر آتے مازن شاہ ان کی محبت کو دیکھتے سراہے بنا نہیں رہ سکے۔ سیکھیں آپ بھی کچھ، مازن نے اپنے ساتھ آتے ضامن کے قریب جھکتے سرگوشی کی، جو پیچھے سے آتی امریش شاہ کے کانوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ سیدھے ہو کر چلو، ضامن نے امریش کے چہرے پر گھلی سرخی کو دیکھتے اسے ٹوکا تو وہ منہ بسورتا یحییٰ شاہ کے برابر میں ایستادہ ہو گیا۔ ہم تو اپنے زمانے کے مجنوں ہوا کرتے تھے، کیوں بیگم؟ آغا جان نے بی جان کی طرف دیکھتے پوچھا تو ان کی بات پر سب نے ہوٹنگ کی۔ بس بھی کریں، آپ کیا بچوں کے ساتھ بچے بن گئے ہیں؟ بی جان شرم سے دوہری ہوتی ہوئی بولی تو سب ان کو دیکھتے مسکرانے لگے۔ آغا جان، آپ سے ایک اجازت چاہیے، مازن نے ناشتے کی پلیٹ اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا تو سب کی توجہ ان کی جانب ہوئی۔ کس بات کی؟ آغا جان بھی واپس اپنے سنجیدہ خول میں لوٹتے ہوئے بولے، ہمارے پیپر ہونے والے ہیں تو گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہونے والی ہیں، تو یہاں پڑھا نہیں جائے گا، تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاسٹل شفٹ ہو جاتا ہوں پیپرز تک۔ مازن انہیں ساری بات بتاتا انہیں امید بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ تو تم یہاں کون سا ڈانس کرتے پھرتے ہو؟ کمرے میں بیٹھے پڑھتے رہنا۔ یہ کہنے والے یاور شاہ تھے، جو اپنے اس پیس کو اچھے سے جانتے تھے کہ یہ کتنا بڑا ڈرامہ ہے۔ ابھی بھی صرف کام سے بچنے کے لیے محترم ہاسٹل شفٹ ہو رہے تھے۔
پلیز آغا جان، ہمارا آخری سال ہے، ہم دل لگا کے پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ اچھے نمبر آ سکیں۔ مازن منہ پر پکی بیچارگی سموئے بولا، جبکہ برابر میں بیٹھے ضامن نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا کہ یہ کتنا مسنا ہے۔ دل لگا کے پڑھیں گے، پہلے سیمسٹر میں تو 2 بار رہ گئے تھے۔ آئے بڑے آئنسٹائن کے شاگرد، اچھے نمبر لے سکیں۔ پلوشا ناک سکیڑے بڑبڑائی۔ آخر میں اس کی نقل اتارنا نہیں بھولی تھی، جبکہ اس کی یہ بڑبڑاہٹ سب نے بخوبی سنی تھی، اور مازن کا دل چاہا اس چڑیل کا گلا دبا دے جو اس کے ہر کام میں اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں اڑاتی تھی۔ جبکہ باقی سب مازن کے فیس ایکسپریشن دیکھتے مسکرانے لگے، جو نظروں سے ہی پلوشا کو سالم نگل جانا چاہتا تھا، جبکہ پری مازن کی گھریوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے ناشتے میں مہر تھی۔ اچھا چلے جاؤ، پر اپنے نکاح والے دن تو آ جاؤ گے نا، یا قاضی صاحب کو ہاسٹل ہی لانا پڑے گا؟ آغا جان اس کو اجازت دیتے بولے تو وہ سر ہلا گیا۔ آف کورس آغا جان، اپنا نکاح کون چھوڑتا ہے؟ مازن شاہ کی تو خوشی دیدنی تھی، جسے بغیر مانگے ہی اس کی ریڈ ایپلز والی پرنسس مل رہی تھی، جبکہ آغا جان اسے راضی دیکھتے اپنے پروردگار کا شکر بجا لاتے۔ یاسر شاہ کی طرف متوجہ ہوئے، کوئی بات کرنے لگے، باقی سب بھی اپنے اپنے ناشتوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ کس کا سامان ہے؟ ہارون بلوچ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ساتھ ٹیبل پر چائے کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی، جبکہ چائے کا کپ اس وقت ان کے ہاتھ میں تھا، جس سے وہ وقتاً فوقتاً چائے کی چسکی لے رہے تھے۔ تبھی کچھ کالی وردیاں پہنے گارڈز اندر آئے، جن کے ہاتھ میں بے شمار بیگز دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہ رہ سکے، بڑے صاحب یہ بڑے سائی نے کہا ہے ان کے کمرے میں رکھ دیں۔ ایک گارڈ انہیں بتاتا واپس نظریں جھکا گیا۔ جاؤ یہ سامان رکھو۔ ہارون بلوچ ابھی اس گارڈ کو کچھ کہتے جب پیچھے سے آتے عارش بلوچ کی آواز نے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ کیسے ہیں بابا سائیں؟ عارش ہارون بلوچ کے بغل گیر ہوتے ہوئے بولا، جبکہ گارڈز سامان اٹھائے ان کے کمرے کی طرف بڑھے۔ یہ کون ہے؟ ہارون بلوچ سوالیہ نظروں سے عارش بلوچ کے پہلو میں کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولے، جو سہمی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ ہاتھوں کی مٹھیوں میں اس کی قمیض دبوچی ہوئی تھی۔ یہ انشال عارش بلوچ ہے، مطلب آپ کی بہو۔ عارش نے اس کے ہاتھوں سے اپنی قمیض چھڑواتے ہوئے کہا اور اسے اپنے برابر میں کھڑا کیا۔ کچھ زیادہ چھوٹی نہیں ہے یہ عارش بلوچ؟ ہارون بلوچ نے ایک نظر انشال پر مارتے عارش کو تنبیہی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، پر بالغ ہے، سو یو ڈونٹ وری بابا سائیں۔ عارش بلوچ سنجیدہ لہجے میں بولتا انشال کو خود کے مزید قریب کر گیا۔ صحیح کہتے ہیں، چھوٹے ہمیشہ بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ تم نے خود سے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی تو تمہارا وہ لاڈلا کون سا پیچھے رہ سکتا تھا؟ اس نے بھی خود سے 13 سال چھوٹی بچی سے نکاح جیسا اعلیٰ فریضہ سر انجام دے دیا ہے۔ ہارون بلوچ اسے اس کے لاڈلے کے کرتوت بتاتے ہوئے بولے، تم شیر ہو تو وہ سوا شیر ہے۔ کیا مطلب نکاح کس سے پوچھ کر اس نے یہ قدم اٹھایا ہے؟ پل میں اس کے چہرے پر کرختگی در آئی تھی، تبھی تیز آواز میں دہاڑا تو انشال سہمتی خود کو اس کی پشت میں چھپانے لگی۔ تم نے کس سے پوچھا تھا؟ تمہارے ہی نقش قدم پر چل رہا ہے وہ۔ ہارون بلوچ ساتھ اسے کوسنا نہیں بھولے تھے، گویا ایک تیر سے 2 شکار۔ میری بات اور ہے، میں بڑا ہوں۔ عارش بلوچ کی بھاری آواز لاؤنج میں گونجی۔ بڑا تو میں بھی تھا، تم نے کون سا پوچھ لیا؟ پوچھنا تو دور کی بات، کون سا بتا دیا؟ ہارون بلوچ اسے شرم دلاتے بولے کہ اس کے اس قدم سے انہیں کتنی تکلیف پہنچی ہے۔ بھلے آپ سے پوچھا نہیں، بلکہ آپ کے کہنے پر ہی میں نے نکاح کیا تھا۔ پہلے میں نے آپ سے پوچھ کے آپ کے کہنے پر ہی نکاح کیا تھا، کیا نتیجہ نکلا تھا؟ اب کی بار میں نے اپنی کی، وہ بے لچک آواز میں کہتے انہیں ان کی غلطی گنوا گیا تھا جو ان سے انجانے میں ہوئی تھی۔
بلائیں ذرا اسے فون کر کے اور بیوی کو ساتھ لانے کا کہیے گا۔ ہارون بلوچ کو گویا وہ حکم دیتا ڈری ہوئی انشال کی طرف متوجہ ہوا۔ ہے بیبی، آپ جاؤ روم میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ عارش اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتا بولا تو وہ سر نفی میں ہلاتی اس کا بازو تھام گئی، جبکہ ہارون بلوچ کے لیے تو یہ کسی صدمے سے کم نہ تھا عارش بلوچ اور کسی کے سامنے یوں جھک جائے۔ پر وہ ابھی یہ نہیں جانتے تھے کہ محبت نے تو کتنے بادشاہوں کو ان کے منہ کے بل گرا دیا تھا، اور یہاں تو بات ابھی صرف گھٹنوں تک آئی تھی۔ انشو، کمرے میں جاؤ اور جا کر کپڑے چینج کرو، تمہاری ہر ضرورت کا سامان پہنچا دیا ہے تو ہری اپ، جا کے فریش ہو، میں ابھی آتا ہوں۔ عارش بلوچ انگوٹھے سے اس کا گال سہلاتا نرم لہجے میں بولا تو وہ ہلکے سے سر ہلا گئی۔ بوا، خاندانی ملازمہ کو آواز دیتا کھڑا ہوا تو ایک بڑی عمر کی خاتون کچن سے نکلتی آئیں۔ جی بڑے سائیں، وہ آتی ادب سے مخاطب ہوئی، انشال کو میرے کمرے میں چھوڑ کر آئیے۔ عارش انہیں کہتا انشال کی طرف متوجہ ہوا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بوا کی قیادت میں اس کے کمرے کی طرف بڑھی، جبکہ وہ اب صوفے پر ٹانگ چڑھائے ہارون بلوچ کے عین سامنے بیٹھ گیا تھا، جو اب اپنی نکمی اولاد کو فون ملا رہے تھے۔ بی بی جی، یہ کمرہ ہے بڑے سائیں کا۔ بوا اسے عارش کے کمرے کے باہر ہی چھوڑتی بولی اور خود چلی گئی تھی، اور وہ پریشان سی ہوتی دروازہ دھکیلتی قدم اندر کی طرف رکھے تو ایک پل کو اس کی آنکھیں چندیا گئی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی بادشاہ کے کمرے میں آ گئی ہو۔ اتنا خوبصورت آرائش سے مزین وہ کمرہ عارش بلوچ کی نفاست اور اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی کمرے کے عین وسط میں جا کھڑی ہوئی اور گردن گھما گھما کر وہ کمرے کی ایک ایک چیز کا معائنہ کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ یہ وقت یہیں رک جائے اور وہ یوں ہی اس کمرے کی ایک ایک چیز کو اپنی نظروں میں اتارتی جائے۔ تبھی کچھ یاد آتے اس نے اپنے قدم جہازی سائز بیڈ کی جانب بڑھائے، جس کے چاروں طرف جالی دار پردے لگے ہوئے تھے۔ اتنے سارے بیگز، بیڈ پر موجود ڈھیر سارے شاپنگ بیگز دیکھتے سرگوشی کرتی بولی اور ایک ایک کر کے انہیں بیڈ پر الٹتی جا رہی تھی، تو کسی میں کپڑے، کسی میں جوتے، تو کسی میں میچنگ جیولری نکل رہی تھی۔ یہ بھی سائی نے اس نے ایک بیگ الٹائے تو اس میں سے اس کی ضرورت کی پرسنل چیزیں نکلی، جسے دیکھتی وہ خفت زدہ لہجے میں بولتی، ابھی بات مکمل بھی نہ کر سکی تھی جب اپنے پیٹ پر کسی کے ہاتھوں کی سخت گرفت محسوس کرتے جھٹکے سے اپنی گردن موڑتے اسے دیکھنا چاہا تو سامنے عارش بلوچ کی آنکھوں میں شوخی لیے کھڑا پایا تو وہ فوراً اپنا سر واپس موڑ گئی اور بیڈ پر بکھری ان چیزوں کو دیکھنے لگی جو وہ اسے تو بالکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ عارش بلوچ بے باکی کی انتہا کرتے بولا تو اس کا دل چاہا ڈوب مرے۔ پسند نہیں آ رہی بیبی؟ اگر نہیں آ رہی تو میں چینج کروا دوں گا۔ وہ تو گویا بول رہا تھا جیسے اس کے لیے یہ بات کرنا بہت آسان ہو۔ ہاں 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 میری جان، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ تم شرما رہی ہو، بس میری بیوی کی ہر ضرورت کا سامان ہو۔ عارش بلوچ اس کی جھکی پلکیں اور شرم سے دہکتے گالوں کو دیکھتے بولا تو اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ اب اتنا بھی بے باک نہیں ہے، ہم جائیں کپڑے چینج کرنے۔ انشال اس کا